بہت سال پہلے بغداد کے ایک مصروف شہر میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ بیوہ تھی اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا یوسف۔ یوسف 10 سال کا تھا، شرارتوں سے بھرا ہوا اور اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا۔ مریم کی زندگی آسان نہیں تھی، نہ دولت تھی نہ کوئی سہارا، صرف ایک چھوٹا سا گھر اور یہ امید کہ ایک دن اس کا بیٹا بڑا ہو کر اس کا سہارا بنے گا۔ ایک دن مریم ایک قافلے کے ساتھ دوسرے شہر گئی تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے سیے ہوئے کپڑے بیچ سکے۔ سفر لمبا تھا، ریگستان اور پہاڑوں سے گزرتا ہوا، مگر مریم بہادر تھی۔ وہ ہر قدم پر اللہ پر بھروسہ کرتی رہی۔ سفر کے دوران ایک رات قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، وہ زور زور سے چیخ رہے تھے۔ لوگ بھاگنے لگے، اونٹ دوڑنے لگے اور ہر چیز چھین لی گئی۔ مریم نے اپنے بیٹے یوسف کو سختی سے پکڑ رکھا تھا، مگر بھگدڑ میں یوسف اس سے جدا ہو گیا۔ ڈاکو سونا چاندی اور جو کچھ بھی ہاتھ آیا سب لے گئے۔ مریم ریت پر گر گئی اور زور زور سے اپنے بیٹے کا نام پکارنے لگی، مگر یوسف کہیں نہ ملا۔ اس رات مریم کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اس نے سب کچھ کھو دیا تھا، اس کا کاروبار، اس کی تھوڑی سی کمائی اور سب سے قیمتی اس کا بیٹا۔ آنکھوں میں آنسو لیے کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنی چھوٹی سی قرن پاک نکالی اور آہستہ کہا، اے اللہ، تو میرے حال کو جانتا ہے، اگر میرا بیٹا زندہ ہے تو اسے مجھے واپس دے دے، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب قافلہ ایک قریبی گاؤں پہنچا تو مریم نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ یوسف کے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ گاؤں کے ایک بوڑھے شخص نے اسے روتے دیکھا اور کہا، بیٹی، جب انسان قیمتی چیز کھو دیتا ہے تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، رات کو دل سے سورہ یاسین پڑھو، یہ قرآن کا دل ہے، اس سے مشکل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مریم نے اپنا چہرہ دھویا، 2 رکعت نماز پڑھی اور روتے روتے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ وہ بار بار پڑھتی رہی، اللہ سے اپنے بیٹے کی واپسی کی دعا مانگتی رہی۔ اس رات اس نے بالکل نیند نہ کی۔ صبح ہوئی، سورج نے آسمان کو روشن کیا۔ قافلے کا ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے مریم، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ پیچھے یوسف کھڑا تھا، تھکا ہوا مگر بالکل سلامت۔ مریم نے اسے دوڑ کر گلے سے لگا لیا۔ یوسف نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے اسے باندھ دیا تھا، مگر کیونکہ اس کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں تھا وہ اسے ریگستان میں چھوڑ گئے۔ رات کو ایک چرواہے نے اسے پایا اور گاؤں تک لے آیا، لیکن کہانی یہیں ختم نہ ہوئی۔ اسی دن دوپہر کو ڈاکوؤں کا سردار گاؤں میں آیا۔ لوگ ڈر گئے کہ شاید وہ دوبارہ لوٹنے آیا ہے، مگر وہ جھکا ہوا آیا اور بولا، کل رات میں نے خواب دیکھا، ایک روشنی میرے سامنے آئی اور آواز آئی، اگر تم نے لوٹی ہوئی چیز واپس نہ کی تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس نے سب مال، سونا چاندی واپس کیا اور قافلے کے اونٹ بھی آزاد کر دیے۔ گاؤں کے سب لوگ حیران رہ گئے کہ ایک ظالم ڈاکو ایک رات میں کیسے بدل گیا۔ مریم جانتی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، تقدیر کا لکھ مٹ نہیں سکتا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں اپنی تقدیر نہیں بدل سکتی تھی، مگر جب میں نے قرآن اور صبر کو تھام لیا، اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ سورہ یاسین نے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اس دن کے بعد لوگ مریم کو ایمان والی عورت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ جو بھی اس سے نصیحت لینے آتا وہ یہی کہتی، اللہ پر بھروسہ رکھو، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے رات کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اسے روشنی میں بدل دیتی ہے۔ تقدیر کو کوئی نہیں مٹا سکتا، مگر جب دل اللہ سے جڑ جائے، آنکھوں میں آنسو کے ساتھ دعا ہو اور قرآن کی تلاوت ہو تو سب سے کڑی تقدیر بھی رحمت میں بدل جاتی ہے۔